الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وقال الله على موضع آخر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين صدق الله مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد حضرات، اس سال یوں نظر آتا ہے کہ رمضان المبارک 30 کا ہونے جا رہا ہے اور جس کی روشنی میں امید ہے کہ آئندہ جمعۃ المبارک ہوگا اور وہ رمضان المبارک کا آخری دن ہوگا۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ میرے بھائیوں دوستو، میں نے 2-3 احادیث کا انتخاب آپ کے لیے کیا ہے اس موسم اور سیزن کی نسبت اور اس کے حوالے سے، اور میری کوشش ہوگی کہ میں دائیں بائیں جانے کی بجائے انہی حدیث کو بیان کروں، اور ان احادیث کا تعلق خدا کی اس رحمت سے ہے جو وہ قیامت کے دن اپنے بندے پر کرے گا۔ پچھلے جمعے میں نے اس حصے کا ذکر کیا تھا جس کا تعلق اس دنیا سے تھا، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس امید کے ساتھ جائیں کہ قیامت کے دن بھی ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے۔ وہ رحیم اور رحمان خدا اس دن بھی ہمیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے بغیر تمہید و تمہیز کے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بارگاہ نبوت میں اسی طرح مجمع تھا، تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل نرا ربنا، کیا روز قیامت ہم اپنے رب کو ان آنکھوں سے دیکھیں گے؟ ان آنکھوں سے
آپ نے فرمایا کیوں نہیں دیں؟ ہم انہی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اس طرح دیکھیں گے جیسے ایک صاف دن سورج دوپہر کے وقت چمک رہا ہوتا ہے اور آسمان پر کوئی بادل نہیں ہوتا، اس طرح صاف ہم سورج کی طرح اپنے خدا کو دیکھیں گے۔ یا ہم اللہ کو اس طرح دیکھیں گے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے اور اس کا چہرہ بالکل صاف ہوتا ہے، اس طرح ہم اپنے اللہ کو دیکھیں گے۔ تو جب آپ نے یہ بات کہی تو پھر ایک اس میں مسئلہ چلتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے یا کسی نبی نے دیکھا ہے؟ اس دنیا میں کسی انسان نے اپنی ظاہری آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ نے اپنے اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھا، اس نے جھوٹ بولا۔ اس دنیا میں کسی شخص نے، ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو خواب کی حالت میں دیکھا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک دن حضور فجر کی نماز کے لیے نہ آئے، حتیٰ کہ قریب تھا کہ ہم سورج کی روشنی دیکھ لیتے، یعنی سورج طلوع ہونے کے قریب آ گیا۔ تو ہم بڑے پریشان ہوئے۔ اچانک حجرہ عائشہ سے حضور تیزی کے ساتھ برآمد ہوئے اور مصلی پہ آئے اور بڑی مختصر نماز پڑھائی آپ نے، بڑی مختصر۔ آپ نے فجر کی نماز قل هو اللہ کے ساتھ بھی پڑھائی ہے، بڑی مختصر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ فرمانے لگے بھی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو، میں تمہیں اپنے دیر سے آنے کی وجہ بتانا چاہتا ہوں۔ صحابہ بیٹھ گئے، آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بھی آج رات ایسے ہوا ہے کہ میں اٹھا، میں نے وضو کیا، میں نے تہجد کی جتنی اللہ نے چاہا رکعت پڑھی، تو پھر مجھ پہ نیند غالب آ گئی اور نیند کی وجہ سے میں سو گیا۔ تو میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا۔ جب میں نے دیکھا تو ساتھ میں نے دیکھا کہ اس کونے میں دو فرشتے آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ میرے اللہ نے کہا کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے معلوم ہے کہ وہ فرشتے کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یا اللہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ جس طرح اس کی شان کے لائق تھا میرے دو کندھوں کے درمیان میں رکھا، ایسے۔ آپ فرماتے ہیں اس کی ٹھنڈک میرے دل میں اور میرے دماغ تک پہنچی، اور اس سے، اس عمل سے، ان فرشتوں کی گفتگو سے میں آگاہ ہو گیا۔ اب میرے اللہ نے پوچھا ہے میرے نبی آپ بتاؤ کہ وہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ عرض کرتے ہیں میرے پروردگار وہ گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کن اعمال کے بارے میں؟ گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا میرے نبی وہ کون سے اعمال ہیں؟ اصل میں تو دین سمجھایا جا رہا نا، کون سے اعمال ہیں جن سے تیرا پروردگار اپنے بندے کے گناہ مٹا دیتا ہے؟ آپ نے عرض کی یا اللہ وہ فرشتے کہہ رہے ہیں پیدل گھر سے مسجد میں نماز کے لیے جانا، یہ کون سا عمل ہے؟ گناہوں کو مٹا دینے والا۔ وہ فرشتے بات کر رہے ہیں نا آپس میں، تو حضور پر یہاں کیا جا رہا ہے کہ وہ فرشتے بات کر رہے ہیں وہ گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال۔ پہلا عمل،
پیدل مسجد میں نماز کے لیے جانا کوئی معمولی بات ہے یہ. اور دوسرا عمل نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہنا. یہ بھی عمل گناہوں کو مٹانے والا. دو ہو گئے. اور تیسرا عمل ناگواری میں. ناگواری ہوتا ہے جب کسی کام کو طبیعت نہ چاہے. ناگواری میں مشکل وقت میں وضو مکمل طریقے سے کرنا. اس سے مراد ہے ٹھنڈی رات ہو، اندھیرا ہو، پھر آدمی ٹھنڈے پانی سے جب جی نہ چاہے اس سے وضو کرے. تو حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے ان تین اعمال کے بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ یہ اعمال گناہوں کو مٹانے والے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا میرے نبی یہ حقائق نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے. پھر فرمایا کہ میرے حبیب اب بتاؤ کہ وہ ملائکہ جو آپس میں بحث و تکرار کر رہے ہیں وہ کن اعمال کے بارے میں کر رہے ہیں؟ عرض کی پروردگار وہ بڑے درجے والے کام ہیں نا، درجے والے کام ان کا ذکر کر رہے ہیں وہ. تو پوچھا اے میرے نبی وہ درجے والے کام کون سے ہیں؟ عرض کی یا اللہ وہ ملائکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے ہاں بڑے درجے کے کام ہیں ان میں سب سے پہلا ہے کسی مسکین کو کھانا کھلانا. ہائے ہائے، غور تو کر کبھی. ہم کن نیکیوں کے پیچھے دوڑے ہیں؟ نیکی تو تیرے گھر میں پڑی ہوئی ہے، تیرے دروازے پہ. صحیح حدیث اللہ کے نبی اپنے خدا کو دیکھ رہے ہیں خواب میں، اور خدا اپنے نبی کو بتا رہا ہے کہ درجے کے اعتبار سے بڑا کام کیا ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانا. ایک. اور دوسرا عمل جو درجے کے اعتبار سے وہ بھئی یہ کی کر لیں جیڑا بھی کہنا اتھ رکھ دے. یہ کہنے بھیجیا ہے؟ چلیں باہر آپ بیٹھ جائیں. یہ کون سے عجیب تماشا. دوسرا کام نرم گفتگو کرنا، نرم بولنا، میٹھی گفتگو کرنا. ذرا دیکھیں ہماری حج پر تو توجہ ہے، رمضان کے روزے پر ہے، پر رمضان میں روزہ رکھ کر نرم بولنے پر بھی توجہ ہے، اچھے اخلاق پر بھی توجہ ہے، توحید پہ تو توجہ ہے، ختم نبوت پر تو ایمان ہے، لیکن خاتم النبیین کے قول پہ اعتبار نہیں ہے ہمیں کہ سب سے درجے والا مسکین کو کھانا کھلانا اور اس کے بعد نرم بولنا، سخت بول سے بچنا. یہ درجے والا کام ہے جو ہمارے نزدیک جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم ہر وہ بات کرتے ہیں جس سے دوسرے کا دل دکھے. ہم ہر وہ بولتے ہیں جو کسی پہ طنز لگے. ہم ہر وہ بولتے ہیں جس میں کسی کا تمسخر اڑے. ہم ہر وہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے اگلا نیچا نظر آئے اور میں خود اونچا نظر آؤں. تو آپ نے فرمایا نرم بول
اچھا، اسی جملے سے میرے حدیث میں ایک حدیث آ گئی، آپ نے فرمایا ان فی الجنت غرفن، جنت میں بڑے بڑے شیشے یاقوت اور زبرجد کے بنے ہوئے بڑے بڑے محل ہیں۔ صحابہ نے عرض کی کنہیں ملے گا؟ آپ نے فرمایا لمن الان الکلام، جس کا بول نرم تھا، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانے کھلاتا تھا۔ لمن الان الکلام وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اس پہ غور کرے ذرا، بالخصوص میں اہل حدیث کو کہتا ہوں، اہل حدیث توحید بڑی سخت، کوئی کمپرومائز توحید پہ نہیں، ختم نبوت پر ایمان یقین کوئی کمپرومائز نہیں، نمازیں اوقات پر کوئی سستی نہیں، سنت پہ عمل کوئی سستی نہیں، لیکن یاد رکھو یہ کرخت مزاجی، یہ بد اخلاقی، اس کا جواز بھی، اس کا وجود بھی سنت کے اندر نہیں ہے۔ اپنے اخلاق نرم کریں، لوگوں سے محبت کریں، مسجدوں میں آنے والوں کو احترام دے، عزت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عیسائیوں کے خیمے مسجد کے کونے میں لگا دیے تھے، عیسائیوں کے۔ خیر، یہ بات اور طرف نکل گئی۔ پہلی بات درجے والی، مسکین کو کھانا کھلانا، دوسری بات نرم بول بول، یہ کون باتیں کر رہے ہیں؟ ملائکہ آپس میں۔ تیسری بات درجے والی، رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہونا۔ کام تینوں ہی بڑے مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ تہجد پڑھنا، جب کوئی کمزور آدمی آپ کی کر رہا ہو تو برداشت کرنا، اور خود پیسے کما کر کسی کو کھلانا، کام تو تینوں مشکل ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں یہ درجے والے کام ہیں۔ خیر، یہ حدیث بڑی لمبی ہے، یہ ہم آگے نکل گئے، پیچھے آتے ہیں پھر اسی ابو سعید خدری کی روایت پر کہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں دیکھیں گے، قیامت کا دن جب بپا ہوگا، ساری کائنات اکٹھی ہوگی۔ حدیث کا اگلا لفظ، دوسرا پوائنٹ نمبر 2 حدیث کا، میرا اللہ آواز دے گا، اور اللہ کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ میرا اللہ آواز دے گا، لو بھائی، جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ ہو جائے، جو جس کی عبادت کرتا تھا، مثلا جو کوئی کسی بت کی کرتا تھا، جانور کی کرتا تھا، سورج کی کرتا تھا، چاند ستارے کی کرتا تھا، جو جس کو خدا سمجھتا تھا اس کے ساتھ ہو جائے۔ اور اس کی تفسیر سورہ صافات میں بھی ہے، اللہ رب العزت فرمائیں گے احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، آج اکٹھے ہو جاؤ ظالموں، جو میرے سوا اور خدا بنا کر جن کی عبادت کرتے تھے، اکٹھے ہو جاؤ۔ وقفوہم انہم مسئولون، اور جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے پھر اللہ کہے گا رکو 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 ذرا، میری باتیں سن کے جاؤ۔ جاؤ کدھر؟ دوزخ کو۔ تم اور جن کی تم عبادت کرتے تھے، دوزخ کی طرف چلو جا رہے ہیں، اللہ فرمائے گا وقفوہم انہم مسئولون، اے میرے ملائکہ انہیں روک لو ذرا، ہم ان سے کوئی سوال و جواب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بڑا لمبا عنوان ہے، اللہ ان سے سوال و جواب کرے گا۔ آپ نے فرمایا پھر وہ اپنے معبودوں کے ساتھ دوزخ میں چلے جائیں گے، اور پھر حشر میں صرف اہل توحید نیک و بد، جنہوں نے اللہ کے سوا کسی کو پکارا نہ تھا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا نہ تھا، اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھا نہیں تھا، لیکن
اپنے اعمال میں کمزور تھے، اعمال میں کمزور، عقیدے میں مضبوط، وہ لوگ اور کھڑے عمل والے اب یہ میدان حشر میں کھڑے ہیں۔ میرا اللہ کہے گا بھائی سب چلے گئے اپنے اپنے خداؤں کے ساتھ، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ بھائی تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہمارا خدا ابھی آیا نہیں۔ جن کے خدا آئے وہ ان کے ساتھ چلے گئے، ہمارا خدا آیا نہیں۔ اللہ کی ذات کہے گی کہ تمہارا خدا کون تھا؟ یہ اہل توحید کہیں گے یا اللہ یہ جو مشرک تھے نا دنیا میں، ہم نے ان سے واسطہ توڑ دیا، تعلق ختم کر دیا، حالانکہ ہمارے بڑے سیاسی اور معاشی تعلقات ان سے جڑے ہوئے تھے، مفادات۔ ہم نے ان سے کچھ نہیں لیا صرف اس لیے کہ یہ تیرے ساتھ اوروں کو شریک کرتے تھے۔ اچھا تو تمہارے رب کی کیا نشانی ہے جو آئے گا تو پھر تم جنت کی طرف چلو گے؟ وہ کہیں گے ہم نے سورہ قلم میں پڑھا تھا، دنیا میں قرآن میں پڑھا تھا کہ قیامت کے دن یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، کہ قیامت کے دن ہمارا جو خدا ہے نا آئے گا اور اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائے گا۔ ہمارا خدا جو قیامت کو آئے گا نا کیا کرے گا؟ اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائے گا، جس طرح اللہ کی ذات کے لائق ہے۔ وہ میں نہیں کہہ سکتا کہ پنڈلی اس طرح کی ہوگی یا یہ ایسا ہوگا یا ایسا نہیں، جس طرح میرے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جب میرا اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائے گا تو اللہ کو ماننے والے جنہوں نے ہمیشہ اللہ کو سجدہ کیا تو وہ اس وقت سجدے میں پڑ جائیں گے سوائے ریاکاروں کے۔ آپ نے فرمایا جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے تھے نا اللہ ان کی پیٹھ کو تختہ بنا دے گا، اے سیدھا، ایسے ہو نہیں سکیں گے، ایسے نہیں ہو سکیں گے، وہ ایسے رہیں گے کیونکہ وہ نماز دکھلاوے کی پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا تو اس وقت پھر اللہ پنڈلی اٹھائے گا تو یہ اہل توحید نیک و بد، سارے نیک بھی بد بھی، یہ اللہ کے ہاں سجدے میں پڑ جائیں گے، اور جب سجدے سے اٹھیں گے تو آپ نے فرمایا پھر یہ وقت ہوگا کہ جہنم کے اوپر پل صراط کو رکھ دیا جائے گا۔ میرے اللہ کا یہ فیصلہ ہے اور طے ہے کہ ہر شخص نے اس پل سے گزرنا ہے۔ یہ پل کیا ہے؟ یہ جہنم کے اوپر ایک راستہ اللہ بنا دے گا، بھئی جس نے بھی جنت میں جانا ہے اس سے گزر کے جائے گا۔ یہ غالباً سورہ مریم ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ ہر ایک نے اس سے گزرنا ہے، اور ہوگا کیا؟ ہم وہاں سے گزاریں گے، متقین وہاں سے گزر جائیں گے، کوئی بجلی کی طرح، کوئی ہوا کی طرح، کوئی پرندے کی اڑان کی طرح، کوئی بڑی تیزی سے، کوئی گرتا گرتا جائے گا، کوئی گرتا گرتا، کوئی کٹ کے دوزخ کے اندر گر جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ ابو سعید کی خدری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا جب یہاں سے گزرنے کا وقت آئے گا تو یہ وقت ہوگا جب نبی بھی کہیں گے رب سلم نفسی، یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں بچا لے۔ یہ وہ وقت ہوگا
پھر آپ نے فرمایا اس کے گزرنے کے بعد اللہ شفاعت کا دروازہ کھولے گا، نبی شفاعت کریں گے، اولیاء اللہ کریں گے، شہید کریں گے، مومنین کریں گے، صادقین کریں گے۔ جب وہ کر لیں گے تو اب عام مومن جو پل صراط سے گزر کر گیا وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، کہے گا پروردگار جب ہم پل سے گزرے تو ہم نے دوزخ میں بڑے نمازی دیکھے، یہ حدیث کے الفاظ ہے، جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہم نے بڑے حاجی دیکھے جو ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، اور بڑے روزے دار دیکھے جو روزہ رکھتے تھے لیکن دوزخ کے اندر ہیں۔ پروردگار ہماری منت، اللہ کے اتنے ترلے کریں گے، منتیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا اتنی منتیں کہ میرا اللہ ان سے کہے گا جاؤ اہل ایمان، ہم تمہیں بھی حق شفاعت دیتے ہیں کہ جو نمازی دوزخ میں تھے ہم نے ان کے چہروں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے، میرا اللہ کہے گا۔ اور یہ سجدے کی برکت ہوگی۔ یہ کس کی برکت ہوگی؟ سجدے کی۔ اچھا ان کے چہروں کو پہچانتے ہو؟ جاؤ پھر انہیں جہنم سے نکال لاؤ۔ آپ نے فرمایا یہ اہل ایمان جائیں گے اور بہت سارے ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے آئیں گے، اور پھر حاضر ہوں گے، اے پروردگار ابھی بہت سارے کلمہ گو مسلمان جہنم میں ہیں۔ میرا اللہ کہے گا ایسے کرو بھائی، جس کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہے اسے بھی لے آؤ، دوزخ سے لے آؤ، کدھر؟ جنت کی طرف۔ یہ ہے رحمان، یہ ہے رحیم۔ اب رحمت کا دریا جوش میں ہے اور ارحم الراحمین رب اب بخشنے پہ آ رہا ہے۔ لو بھائی جس کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان وہ اس کو بھی لے آؤ۔ لے آئیں گے ایک بہت بڑی جماعت کو۔ پھر آپ نے فرمایا میرا اللہ کہے گا جاؤ بھائی جس کے دل میں نصف دینار کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی دوزخ سے نکال لاؤ۔ بہت ساری جماعت کو لے آئیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جاؤ بھائی اب جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی جہنم سے لے آؤ۔ جائیں گے ایک بہت بڑی جماعت کو لے کر جنت میں چلے آئیں گے۔ اب میرا اللہ کہے گا شفاعت الملائکہ، اے میرے بندو ملائکہ نے بھی اپنی شفاعت کا حق استعمال کر لیا۔ وشفع النبیون، نبیوں نے بھی اپنا حق شفاعت استعمال کر لیا۔ وشفع المومنون، مومنوں نے بھی اپنا حق شفاعت۔ وبقی ارحم الراحمین، اور میں ارحم الراحمین رحمان رب ابھی باقی ہوں، میں بھی اپنی شفاعت کو استعمال کرنے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اللہ خود شفاعت کرنے لگا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ ایک لپ سمجھتے ہیں نا، بک، ایک چلو، ایک ہاتھ، یہ ایسے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ میں تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کا ہاتھ بھی ایسے ہوگا، 5 انگلیاں ہوں گی، یہ ایسے ہتھیلی ہوگی، نہیں، جیسے اللہ کی شان، جیسے اس کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دوزخ میں ایک لپ بھرے گا، لپ۔ یہ حدیث تو آپ سنتے ہیں نا۔ اچھا میں سورہ ابراہیم کی روشنی میں اللہ کا لپ نہ بتاؤں؟ لپ، یہ ہاتھ، یہ بک، یہ کتنا بڑا ہوگا؟ یہ مٹھی اللہ کی کتنی بڑی ہوگی؟ سورہ ابراہیم اللہ رب العزت فرماتے ہیں
والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، یہ ساتوں زمینیں قیامت کے دن اللہ کی بائیں مٹھی میں ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اتنا بڑا ہے۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، کہ ساتوں زمینیں، اس کے اندر سمندر بھی، دریا بھی، درخت بھی، پہاڑ بھی، اور اس کی دھاتیں بھی، اس کے اندر تہیں بھی، اور جو کچھ ہے، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اللہ کے بائیں ہاتھ میں ایسے مٹھی میں ہوگا۔ آگے کیا ہے؟ والسماوات مطویات بیمینہ، یمین کس کو کہتے ہیں؟ دائیں ہاتھ کو۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ ایسے کرے گا ساتوں آسمان، اور جو اس کے اندر ہے اپنے دائیں ہاتھ میں ایسے پکڑ لے گا۔ تو قیامت کے دن اللہ اس ساری کائنات کو دائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں پکڑ کر کیا کرے گا بھلا؟ کیا کرے گا؟ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اللہ ایسے کرے گا ساری کائنات ٹوٹ کے رہ جائے گی۔ یہ اللہ کی مٹھی ہے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب میرا اللہ کہے گا اخرجوا من قال لا الہ الا اللہ، لو بھائی جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس کو دوزخ سے باہر لے آؤ۔ اچھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہا، سنیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہا، لا الہ الا اللہ کہا، کیونکہ کلمے اور نبیوں کے بھی ہیں۔ ہر زمانے کے نبی کا کلمہ اس سے پہلے لا الہ الا اللہ تھا۔ نوح پہ جو ایمان لایا، ابراہیم پہ لایا، یعقوب و اسحاق و اسماعیل پہ لایا، داؤد و سلیمان، یونس، شعیب پہ لایا، عیسیٰ بن مریم پہ ایمان لایا، جس نبی پہ بھی ایمان لایا اور اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، سب نبیوں کے کلمہ گو مسلمان کوئی عمل بھی نہیں کیا، اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ اللہ کے لپ میں، اللہ کی مٹھی میں وہ آئیں گے جنہوں نے کوئی کام بھی زندگی میں نیک نہ کیا تھا، اور آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں جل جل کے کوئلے کی مانند ہو چکے ہوں گے۔ کتنے؟ کوئلہ نہیں ہوتا، جل جل کے کوئلے کے برابر ہو چکے ہوں گے۔ میرا اللہ ان کو نہر حیات میں ڈالے گا۔ جنت کے دروازے کے آگے ایک نہر حیات ہوگی، وہ کوئلے اس میں انسانوں کے کوئلے بن چکے ہوں گے، اس میں ڈالے گا تو وہ ایسے باہر آئیں گے کأنہم اللؤلؤ، جیسے موتی ہوتے ہیں، موتیوں جیسے انسان بنیں گے، موتیوں جیسے انسان بنیں گے، اور ان کے یہاں لکھا ہوگا خدا کے آزاد کردہ جہنم سے، خدا کے آزاد کردہ جہنم سے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح جنت میں داخل کرے گا۔ جب کرے گا تو میرا اللہ کہے گا یہ جنت دیکھ لی آپ نے؟ کہے گا دیکھ لی۔ میرا اللہ فرمائے گا اب اس میں چلے جاؤ، میں خدا تم پہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اچھا، حضور نے فرمایا پھر میں آخری جنتی کو جانتا ہوں جو دوزخ سے نکل کر جنت میں آئے گا، آخری جنتی میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ اس کو دوزخ سے نکالے گا اور اس کا منہ جنت کی طرف کر دے گا، رہے گا جہنم کے کنارے پر۔ تو جب وہ جنت کو دیکھے گا ٹھنڈی ہوا آئے گی اور دوزخ میں جلتا ہوا باہر نکلے گا، کہے گا یا اللہ مجھ سے خوش بخت تو دنیا میں انسان ہے ہی کوئی۔ اچھا، یہ اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہا ہے، اللہ اپنی رحمت کے کمال دکھا رہا ہے۔ اسے ایک درخت دکھایا جائے گا،
کہے گا یا اللہ کبھی مجھے اس درخت کے نیچے تو لے جائے نا، خواہش کا اظہار کرے گا. میرا اللہ کہے گا اگر میں تجھے اس درخت کے نیچے لے جاؤں اس کے بعد تو کچھ نہیں نہ مانگے گا. کہے گا یا اللہ نہیں، کبھی بھی وعدہ کر کبھی نہیں مانگوں گا. میرا اللہ وہاں سے اٹھا کر اس درخت کے نیچے اس کو لے جائے گا. اس کے درخت کے نیچے بیٹھ جائے گا اور نیچے چشمہ ہوگا، پانی پیے گا، درخت کے نیچے لیٹے گا، آرام کرے گا. اللہ تعالیٰ اسے آگے ایک درخت دکھائے گا جس کا سایہ بھی لمبا اور حسین بھی. کہے گا چونکہ انسان صبر تو کر نہیں سکتا ایک جگہ پر. مثلا میرا ایک دوست ہے، میں اسے کہتا ہوں اچھا یہ دنیا اتنی پیاری ہے کہ تو مجھے قیامت تک کا ٹائم ہے کوئی ایک شخص بتا دے جو کہے اب بڑی دنیا ہوگی اب مجھے نہیں چاہیے. ہے کوئی ہے؟ نہیں ہو سکتا. وہ ایک ہست کلیم بادشاہ جس کے پاس 7 بادشاہ تھے ہوں، وہ کہتا ہے 8ویں بھی ملا لو. یہ تو ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں دیکھتے، کیا نہیں اس کے پاس. نکلا ہے دنیا کو تلاش کرنے، لوگوں کے اسباب پہ ڈاکہ ڈالنے، لوگوں کا کے ملک ہڑپ کرنے، ان کی فضاؤں ہواؤں پہ حملے کر کے قبضے میں کرنے. یہ بھی تو اس کا لالچ ہے. یہ لالچ نہیں پورا سکتا، وہ بندہ بے صبرا ہو جائے گا. اچھا جی میرا اللہ کہے گا اچھا وعدہ کر اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا. کہنا جی نہیں، اس کے بعد میں یا اللہ کچھ نہیں مانگوں گا. بیٹھا رہے گا. پھر ایک درخت ہوگا، اس کے نیچے چشمہ ہوگا اور ہوگا جنت کے دروازے کے پاس. اٹھا کر اللہ وہاں لے آئے گا. کہے گا یا اللہ اب میں کچھ نہیں مانگتا، بالکل کچھ نہیں مانگتا. تو وہاں درخت کے نیچے لیٹے گا تو جنت کا دروازہ جنت کی دیوار کے ساتھ ہوگا نا یہ آدمی. اور جب جنتیوں کی آوازیں سنے گا رات کو کان لگا کر، ان کا شور، ان کی تسبیح، ان کے جملے، اور جنت کے باہر کا تو بڑا فرق ہوگا نا، چاہے جنت کے دروازے کے سامنے ہو. پھر دیہڑی تو کر دے گا، شرمندہ اللہ سے. کہے گا یا اللہ ایک نیا معاہدہ کرتے. میرے اللہ کہے گا کہو. کہے گا یا اللہ میں اپنے الفاظ میں کہنے لگا ہوں، یہ حدیث کا مفہوم ہے، میں الفاظ میرے ہیں کہ یا اللہ یہ میرے الفاظ ہیں، حدیث کے نہیں، حدیث کے اور میں بھی بتاتا ہوں. کہے گا یا اللہ بس یہ دروازے کے ساتھ نا کونے میں مجھے جگہ دے دے. یہ دروازہ نہیں جنت کا، بس اس کونے میں مجھے جگہ تھوڑی سی دے دے، پھر میں کچھ نہیں مانگتا. میرا اللہ کہے گا اچھا بھی میرے بندے ایسے دیکھ کہ دنیا میں جو ایک بڑا بادشاہ تھا، دنیا میں جو بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کی بادشاہت سے 2 گنا میں تمہیں جنت دے دوں تو راضی ہے؟ کہے گا اتستہزئ منی وانت رب العالمین. یا اللہ مذاق کیوں کرنا ہے؟ یا اللہ اتستہزئ منی وانت رب العالمین، یا اللہ تو رب العالمین ہے، مجھ سے مذاق کیوں کرتا ہے کہ میں تے جگہ منگنے اینی جنت دے دروازے پیچھے. تو اللہ مجھے کہہ رہا ہے
دنیا کے 2 بادشاہتوں کی جتنی سلطنت تھی، بادشاہت کو تو جانتا تھا، سلطنت کو بھی پہچانتا تھا، 2 بادشاہوں کی سلطنت کے برابر اگر تجھے دے دوں تو راضی ہے؟ تو کہتا ہے اللہ تو مجھ سے مذاق نہ کر۔ اس حدیث کو عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، جب یہاں پہنچے فضاحک عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود بھی ہنسنے لگے۔ وہ ان کے شاگرد پوچھنے لگے اے عبداللہ ہنسے کیوں؟ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے جب یہ حدیث میں نے رسول اللہ سے سنی، جب آپ یہاں پہنچے تو حضور بھی ہنسے تھے، تو ہم نے حضور سے پوچھا تھا آپ کیوں ہنسے؟ تو آپ نے فرمایا جب اس بندے نے کہا نا اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، میرا خدا ہنسا تھا اس لیے میں محمد بھی ہنسا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح اللہ بہانوں سے جنت میں لائے گا، بہانے سے انسانوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ ادنا جنتی کون ہے؟ ادنا جنتی، ادنا۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے کہا موسیٰ ادنا جنتی وہ ہے، ادنا جنتی وہ ہے کہ جتنی میری جنت ہوگی اس سے 5 گنا میں اس کو دے دوں گا۔ کتنا؟ 5 گنا۔ حدیث میں ہے، مسند احمد کی روایت، جتنی جنت اس سے 5 گنا میں اس کو دے دوں گا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یا اللہ ادنا یہ ہے، اعلیٰ کیسا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا اعلیٰ وہ ہوگا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ جو اعلیٰ جنتی ہوں گے اللہ نے وہ رکھا ہے جس کان نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی دماغ میں آیا نہیں، اللہ نے وہ چھپا رکھا ہے اپنے بلند و بالا بندوں کے لیے۔ ایک دن آپ نے ذکر فرمایا جنت کے دروازے کا۔ جنت کے دروازے بھی 8 ہیں، مثلا باب الجنہ، باب الصلاۃ نماز کا، باب الریان روزے کا، باب الجہاد جہاد کا، باب الزکات، اس طرح 8 دروازے۔ پھر آپ نے فرمایا جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی مدینے سے بصرہ ہے، بصرہ عراق میں ہے، یا جتنا فاصلہ آپ نے فرمایا مدینے سے لے کر بحرین کا، یہ بھی 1500 کلومیٹر، یہ بھی 1500 کلومیٹر۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ایک مسافر 40 سال تک چلتا رہے، یہ اس کی مسافت کے برابر جنت کا دروازہ، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس میں بھی مسلمان گزرتے ہوئے بھیڑ میں جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ حضرت عتبہ بیان کرتے ہیں بھیڑ ہوگی۔ جب حضور نے دروازوں کا ذکر کیا تو ساتھ ایک بڑی کمال بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا بھی 8 دروازے ہیں، لیکن ایک دروازہ 8 دروازے ہیں، لیکن ایک شخص وہ ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، چلا بھائی ادھر آ، ادھر آ، میرے سے گزر، میرے سے گزر۔ جنت کے 8 دروازے اس سے آواز دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا اپنا مال خرچ کرنے والا۔ ہائے ہائے، نمازی نہیں، حاجی نہیں، روزے دار نہیں، اپنا مال خرچ کرنے والا۔ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات پوچھوں؟ آپ نے فرمایا پوچھو۔ یا رسول اللہ ویسے تو مقصود جنت میں جانا ہے نا، مقصود تو جنت میں جانا ہے، وہ ایک دروازے سے بھی چلا جائے گا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایسا بھی کوئی شخص ہے جس سے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے؟ اور آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ وہ کون؟ آپ نے فرمایا ابو بکر تو۔ ہائے ہائے، میرے ابو بکر کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ اور کہا کس نے ہے؟ ہائے جس پہ قرآن اترا، امام الاولین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین،
خاتم النبیین، حامل قرآن، صاحب معراج، صاحب شفاعت کبریٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو ہوگا۔ اور ابو بکر کی خوبیاں تو بڑی تھی، لیکن وہ پہلی حدیث ملا دو، یہ دیکھ لو تبوک کی تیاری، بڑا بڑا لوگ مال لائے، ان کے پاس تھا، عثمان لائے ان کے پاس تھا، عبد الرحمن لائے ان کے پاس تھا، انصار لائے ان کے پاس تھا، اور حضرت عمر نے بڑی ہمت کی، یا رسول اللہ آدھا لے آیا ہوں۔ کتنا؟ آدھا، ایسے ہے نا، آدھا لے آیا ہوں۔ ابو بکر آئے، آپ نے فرمایا ابو بکر کیا لائے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ جو گھر میں سوئی سلائی تھی ہر چیز جمع کر کے یہ قدموں میں رکھ دی ہے، گھر میں اللہ رسول کی محبت کو چھوڑ آیا۔ آیا اقبال نے کہا تھا، یا کہا تھا پروانے کو شمع ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو شمع، پروانے کو شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ہائے، تو ابو بکر سے بڑا سخی کون ہے جو سارا ہی گھر کا سامان خرچ تو وہی کرنا نا جو کسی کے پاس ہے۔ ایک آدمی کے پاس اربوں ہیں تو کروڑوں خریدے، ایک آدمی کے پاس 100 کا نوٹ ہے وہ سارا ہی دے دے، سخی کون بڑا ہے؟ 100 والا۔ ابو بکر نے، اس لیے آپ نے فرمایا تھا ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، یا اللہ سب کے زیادہ احسان جو مجھ پر مال کے اور وقت کے ہیں وہ ابو بکر کے ہیں۔ الہی میں تو اسے صلہ نہیں دے سکتا، قیامت کے دن تو ہی اسے جزائے خیر دینا۔ اللہ، تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو آواز دے گا، 8 دروازے پکاریں گے، اور جب جنت میں چلے جائیں گے میرا اللہ کہے گا لو بھائی اب جوانی بڑھاپا نہیں، صحت مندی بیماری نہیں، اب زندگی کبھی موت نہیں، اب پر امیدی کبھی مایوسی نہیں، کبھی غربت نہیں، کبھی ناراضگی نہیں، کبھی یہاں سے نکلنا نہیں، اب ہمیشہ رہو، جوان رہو، صحت مند رہو، کوئی پاخانہ نہیں، کوئی پسینہ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ کیا ہے؟ ایک آیت کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جب اللہ اہل ایمان کو اپنی زیارت بھی کروا دے گا، لوگ جنت میں صبح و شام اللہ کو دیکھیں گے، جنت میں صبح و شام اللہ کو دیکھیں گے۔ میرا اللہ کہے گا لو بھائی فی صدر مخلود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین۔ ترجمہ اس کا پھر انشاءاللہ سناؤں گا، وقت کافی ہو چکا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔